السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے فلسطین میں آؤں گا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم مستقر کرک پر ایسی بے صبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان ایوبی کی فوج کرک کو محاصرے میں لے چکی تھی، لیکن محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ قاصد کی حالت دیکھ کر باڈی گارڈ کمانڈر نے اندر جا کر نور الدین جنگی کی خوابگاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آ گیا اور پیغام اور قاصد کو ملاقات کے کمرے میں لے گیا۔ قاصد کمرے میں داخل ہوتے ہی گر پڑا۔ نور الدین جنگی نے اپنے ملازموں کو بلایا اور قاصد کی دیکھ بھال کرنے کو کہا۔ اس نے پیغام پڑھنا شروع کیا۔ سلطان ایوبی نے لکھا تھا: آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میرا پیغام آپ کو خوش نہیں کرے گا۔ آپ کے لیے خوشی اور اطمینان کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر رہا ہوں۔ آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تمام حالات سناؤں گا۔ میں نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ ابھی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہوں کہ صلیبیوں کی ایک فوج نے شاہ ریمانڈ کی سرکردگی میں باہر سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے محفوظ سے اسے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب تک اس کی آدھی فوج ختم کر چکا ہوں۔ بھوکے صلیبی اپنے اونٹوں کو گھوڑوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں اتنی دور سے یہاں لائے تھے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ ریمانڈ کو زندہ پکڑ لوں، مگر کرک کا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ صلیبیوں کا دماغ اور طریقہ جنگ پہلے سے بہتر ہے۔ میں محاصرے کو کامیاب کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ میرے جانباز مجاہد قلعہ توڑ لیں گے۔ وہ جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا، مگر سوڈان میں میرا بھائی تقی الدین ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی غلطی کہ اس نے اجنبی شہرہ میں جا کر فوج کو پھیلا دیا ہے۔ وہ مدد مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے محاذ سمیٹنے اور واپس آنے کو کہہ دیا ہے۔ مصر سے آئی ہوئی خبریں اچھی نہیں ہیں۔ غداروں اور ایمان فروشوں نے دشمن کا اعلی کار بن کر مصر میں بغاوت اور صلیبی یلغار کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ خود میرے پاس آیا ہے۔ میں اس کے محاصرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ میں مصر چلا جاؤں۔ محترم، میں کرک کا محاصرہ اٹھا نہیں سکتا، اور ورنہ صلیبی کہیں گے کہ صلاح الدین ایوبی پسپا بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن کی گردن میرے ہاتھ میں ہے۔ آئے اور یہ گردن آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اپنی فوج ساتھ لائیں، میں اپنی فوج مصر لے جاؤں گا۔ ورنہ مصر بغاوت کا شکار ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ میرے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کریں گے۔ نور الدین جنگی نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا۔ شب خوابی کے لباس میں ہی
مصروف کار ہو گیا۔ فوجی حکام کو بلا لیا، انہیں احکام دیے، اور دن ابھی آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی فوج کرک کی سمت کو کوچ کر چکی تھی۔ جنگی وہ مرد مجاہد تھا جس کا نام سن کر صلیبی بدک جاتے تھے۔ اس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن تھی، وہ فن حرب و طرز کا ماہر تھا۔ اس نے راستے سے کم پڑاؤ کیے اور اتنی جلدی محاذ پر پہنچا کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اگر قاصد پہلے سے اسے اطلاع نہ دے دیتا کہ جنگی اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے تو دور سے گرد کے بادل دیکھ کر سلطان ایوبی سمجھتا ہو کہ صلیبیوں کی فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی گھوڑا سرپٹ بھگاتا ہوا استقبال کے لیے گیا۔ نور الدین جنگی اسے دیکھ کر گھوڑے سے کود گیا۔ اسلام کی عظمت کے یہ دو پاسباں جب گلے ملے تو جذبات کی شدت سے سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ سلطان ایوبی نے نور الدین جنگی کو تمام تر حالات اور غداروں کی ساری کارستانیاں سنائیں۔ جنگی نے کہا، صلاح الدین، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں گزری کہ چند ایک حقائق کو قبول کر سکے۔ یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ غدار ہماری قوم کا لازمی حصہ بن گئے ہیں اور قوم ان سے کبھی پاک نہیں ہوئی۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب غدار قوم پر باقاعدہ حکومت کریں گے، دشمن کے خلاف باتیں کریں گے، بلند دعوے کریں گے، دشمن کو کچل دینے کے نعرے لگائیں گے، مگر قوم جان نہیں سکے گی کہ ان کے حکمراں دراصل اس کے دین کے دشمن کے ساتھ در پردہ دوستی کر چکیں گے۔ دشمن انہی کو ڈھال اور انہی کو تلوار بنائے گی اور ان کے ہاتھوں قوم کو مروائے گا۔ پریشان نہ ہو صلاح الدین ایوبی، ہم حالات پر قابو پا لیں گے۔ تم مصر پہنچو اور تقی الدین کو مدد دے کر سوڈان سے نکالو۔ دائیں بائیں حملے کر کے دشمن کو الجھائے رکھو تاکہ تقی الدین کا راستہ کہیں گھیرے میں نہ آ جائے۔ مصر میں فوجوں کو یکجا کرو اور مصر میں جو فوج ہیں اسے میرے پاس بھیج دو، میں اس کے دماغ سے بغاوت کا کیڑا نکال دوں گا۔ شام کے بعد نور الدین جنگی نے اپنی فوج کو کرک کے محاصرے پر لگا دیا اور سلطان ایوبی کی فوج پیچھے ہٹائی اور اسے فوراً قاہرہ کے لیے کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ کچھ غلطی وہاں ہو گئی جہاں سلطان ایوبی نے ریمانڈ کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جنگی نے جب وہاں اپنے دستے اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ سلطان ایوبی کی بدلی کرنی ہے تو احکام اور ہدایت پر کسی غلط فہمی کی بنا پر عمل نہ ہو سکا، ریمانڈ نے اتفاق سے اس سمت حملہ کیا جہاں اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کا دستہ کمزور ہے۔ اس نے وہاں کسی کو بھی حملہ روکنے کے لیے تیار نہ پایا۔ وہ اس طرف سے نکل گیا اور کچھ فوج بھی نکل گئی۔ صلیبیوں کی بچی کچی فوج پھنسی رہ گئی، جسے اگلے روز پتہ چلا کہ ان کا حکمراں کمانڈر بھاگ گیا ہے تو اس نے بھی اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کی۔ صلیبی اپنی جان بچانے کے لیے لڑے، کچھ مارے گئے اور بعض پکڑے گئے۔ نقصان یہ ہوا کہ ریمانڈ نکل گیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ گھیرا کامیاب رہا اور نور الدین جنگی کی فوج کا یہ قصہ کرک کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے فارغ ہوئے۔ سلطان ایوبی
جب قاہرہ کو روانہ ہونے لگا تو ہر رات بھری نظروں سے کرب کو دیکھا۔ اس نے جنگی سے کہا، تاریخ یہ تو نہیں کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی پسپا ہو گیا تھا؟ میں نے معاشرہ اٹھایا تو نہیں؟ نہیں صلاح الدین، نور الدین جنگی نے اس کا گال تھپکا کر کہا، تم نے شکست نہیں کھائی، تم جذباتی ہو گئے ہو، جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ میں آؤں گا میرے فلسطین، سلطان ایوبی نے کرب کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آؤں گا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نور الدین جنگی اسے دیکھتا رہا، اپنے گھوڑے سمیت دور جا کر گرد میں چھپ گیا۔ تو جنگی نے اپنے ایک نائبین سے کہا، اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔